ہر دفعہ اس کی طرف دیکھتے ہی اسے اپنی خون کی حدت خاصی بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کی نظروں کی چوری شاید ویلنٹینا نے نہیں پکڑی، لیکن بھولا پنچھی یہ نہ جان سکا کہ اس کا واسطہ KGB کی ایک تربیت یافتہ ایجنٹ سے ہے۔ جب ویلنٹینا نے کار چلاتے چلاتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو فیضان نے محسوس کیا جیسے اس کے ہاتھ سے برقی لہریں خارج ہو کر فیضان کے جسم میں داخل ہو رہی ہوں۔ ویلنٹینا کے قرب کا لمس ہی اس کے لیے جان لیوا ہوتا جا رہا تھا۔ سڑک پر سامنے سے آتا ایک ٹرک دیکھ کر ویلنٹینا نے سٹیئرنگ دونوں ہاتھ سے دوبارہ قابو کر لیا تو فیضان نے قدرے سکون سا محسوس کیا۔ کیا خیال ہے آج میرے گھر چل کر نہ بیٹھا جائے؟ ویلنٹینا نے اس کی طرف گھائل کر دینے والے انداز میں دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ فیضان کو اس کے اس فیصلے سے بڑی روحانی مسرت حاصل ہوئی تھی۔ ویلنٹینا نے گھر کے دروازے پر کار روک کر اس کی طرف بھرپور نظروں سے دیکھا۔ اس لمحے ویلنٹینا کی آنکھیں پٹھان زادے پر فسوں ہو گئی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ آنکھوں کے اس شہر میں یوں ہی ڈوبتا چلا جائے۔ آؤ، اس نے کار کا انجن بند کرتے ہوئے اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ فیضان شہر زدہ سا اٹھ کر اس کے ساتھ ہی باہر آ گیا۔ گھر میں سوائے ان دونوں کی اور کوئی نہ تھا۔ ویلنٹینا نے اس کے لیے چائے بنائی۔ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اس مرتبہ بھی ویلنٹینا نے اسے انقلاب کے بجائے انسانوں کی باتیں کی تھی۔ وہ فیضان کی آتش شوق کو مسلسل بڑھکاتی چلی جا رہی تھی اور فیضان ایک مرتبہ پھر انہی جذبات کا اسیر ہونے لگا تھا جن سے اس کا پالا اس سے پہلے یاسمین سے پہلی ملاقات کے دوران پڑ چکا تھا۔ ایسے ہی جذبات اس نے کبھی یاسمین کے متعلق بھی محسوس کیے تھے اور کھل کر اس کے سامنے اعتراف محبت بھی کیا تھا، لیکن اس مرتبہ وہ محتاط رہنا چاہتا تھا۔ اسے علم تھا کہ روسی لڑکی کسی غیر ملکی سے شادی نہیں کر سکتی، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی خواہش نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ویلنٹینا کو جلال آباد لے جائے۔ واقعی وہ ایسی ہی عورت تھی۔ ویلنٹینا نے آج بھی اس سے اس کے گھر بار، خاندان اور شہر کی باتیں کی تھیں۔ پھر اچانک اس کی ایک بات نے فیضان کو زبردست ذہنی جھٹکا لگایا۔ فیضان، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر صوفے پر فیضان کی بالکل ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے فیضان کی ٹوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ ویلنٹینا کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ فیضان تڑپ کر ہی تو رہ گیا۔ مجھے اپنے ساتھ لے چلو فیضان، ہم یہاں سے دور تمہارے گاؤں میں چلے جائیں گے۔ میرا جی چاہتا ہے میں بھی انہی پہاڑیوں کے درمیان میں بکریاں چراؤں جہاں تمہارا بچپن گزرا ہے، تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا پکاؤں۔ تمہارے جذبات سے اس کا گلا روند گیا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ آنسوں کے 2 قطرے اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کے گالوں پر موتیوں کی طرح دمکنے لگے تھے۔ اس کی آواز تھرا گئی۔ پہلے تو اس نے اپنی قمیض کی آستین سے اپنے آنسو پھونچے، پھر اچانک اٹھ کر معاف کرنا کہتی ہوئی باتھ روم میں چلی گئی۔ فیضان کٹ کر رہ گیا۔ وہ مرد تھا اور اس طرح آنسو بہانا اپنی بزدلی سمجھتا تھا، ورنہ شاید وہ بھی رو پڑتا۔ فیضان نے وہیں بیٹھے بیٹھے خود سے عہد کیا کہ وہ ضرور ویلنٹینا کو اپنے ساتھ لے جائے گا بہر صورت۔ دوسری طرف ویلنٹینا اپنے باتھ روم میں لگی شیشے کے سامنے کھڑی سوچ رہی تھی کہ آج زندگی میں پہلی مرتبہ اسے اداکاری کرتے ہوئے حقیقت کا گمان کیوں گزرنے لگا تھا۔ کہیں وہ واقعی عورت تو نہیں بننے لگی، اس نے سوچا، اور یہ سوچ ہی بڑی جان لیوا تھی۔ فیضان اس روز بڑے بھوجل دل سے لوٹا تھا۔ وہ ویلنٹینا کے ساتھ کار میں بیٹھا اسی سوچ میں گم رہا کہ آخر وہ اتنا کمزور کیوں ہو گیا ہے کہ اب یہ روسی لڑکی بھی اس کے حواس پر چھانے لگی ہے۔ اس کے ساتھ ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھی ویلنٹینا یہ سوچ رہی تھی کہ آج وہ اچانک ایک فاحشہ اور کھلونا عورت سے اتنی معصوم بچی کیسے بن گئی ہے۔ اس نوجوان میں ضرور کوئی ایسی بات ہوگی، پر اسرار قوت، اس نے سوچا۔ تبھی تو KGB ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ یہ بات ویلنٹینا سے زیادہ اچھی طرح کون جانتا تھا کہ ایک مرتبہ KGB جس کے پیچھے پڑ جائے اس کا بچنا پھر ناممکن ہو جاتا ہے۔ فیضان کی آنکھیں بچوں کی طرح متجسس اور چمکیلی تھی، اور ویلنٹینا نے محسوس کیا تھا کہ یہ آنکھیں اس کے دل میں اندر ہی اندر اترتی چلی جاتی ہیں۔ فیضان کے نزدیک بیٹھ کر اسے ہمیشہ اپنا بچپن یاد آ جاتا تھا۔ اس کی ماں کسی اسکول میں پڑھاتی تھی، باپ ایک ریسٹورنٹ میں مینیجر تھا۔ کتنی اچھی زندگی بسر ہو رہی تھی ان کی۔ بس ایک روز جب اس کا باپ گھر آیا تو غصے میں نہ جانے وہ کیا کہہ گیا۔
उस रोज रात गए तक दोनों मियाँ बीवी आपस में बहस करते रहे। उस वाक़ये के तीसरे रोज जब वेलेंटीना कॉलेज से घर वापस आई तो उसे मालूम हुआ कि उसके वालिद को पुलिस ले गई है। उसकी माँ की आंखें रो रो कर सूज गई थी और उसमें अच्छी तरह बात करने की सकत भी बाकी नहीं रही थी। फिर एक रोज कुछ लोग रात को उनके घर आए। वो उसकी माँ से अलहदगी में बातें करते रहे। फिर उसकी माँ ने ही उसे कहा था कि अगर उसे अपने बाप की जिंदगी मंजूर है तो इन लोगों के साथ चली जाए और इनकी बातों पर अमल करती रहे। वेलेंटीना को उन्हीं लोगों ने एयर फ्लोट में भर्ती करवाया था। बतौर एयर होस्टेस उसकी ट्रेनिंग भी KGB ही के एक तरबियती मरकज में हुई थी, जहां उसे उसके नए पेशे के इसरार और रमूज से आगाही बहम पहुंचाने के बाद उसे ड्यूटी पर भेज दिया गया था। पहले तो वेलेंटीना को खासी उलझन महसूस होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल होती चली गई। उसे यूं लगा जैसे ये सब कुछ अब उसकी मामूल की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। इस दौरान 3 या 4 मरतबा उसकी मुलाकात उसकी खसूसी खिदमात के एतराफ़ में उसके बाप से भी करवाई गई थी। जब पहली मरतबा उसके बाप को मॉस्को वेलेंटीना से मुलाकात के लिए लाया गया तो वेलेंटीना उसे पहचान ही न सकी। उसका सेहतमंद बाप हड्डियों का ढांचा बन चुका था। लेकिन ये बड़ी अजीब बात थी कि KGB के अफसरान की मौजूदगी और गैर मौजूदगी दोनों ही में उसे वेलेंटीना के साथ कोई गिला नहीं किया था। वो अपने हाल से मुतमईन नजर आ रहा था। उसने अपनी बेटी को भी बताया था कि बोर रवायों के रेडियो प्रोग्राम सुनने से उसका दिमाग खराब हो गया था और वो अजीम इनकलाब के खिलाफ बातें करने लगा था। अब उसका जहन दोबारा राह रास्त पर आ रहा है। उसने अपनी बेटी को भी यही तलकीन की थी कि वो अजीम इनकलाब के लिए अपना तन मन धन कुर्बान कर दे और उसकी बिल्कुल परवाह न किया करे। वो साइबेरिया में बहुत खुश है, लेकिन वेलेंटीना समझती थी कि उसका बदकिस्मत बाप इस बुरी तरह उन लोगों के शिकंजे में जकड़ा जा चुका था कि वो खुद पर होने वाले मजालम के खिलाफ एहतजाज भी नहीं कर सकता। उसे हर दम यही खौफ लगा रहता था कि उसके मुंह से निकली हुई बात उसकी बेटी और बीवी के लिए बायस अजाब न बन जाए। अपनी बेटी से मिलते और फिर जुदा होती हुई उसके दिल पर छुरियां चल रही थी, लेकिन दमे रुखसत भी वो जबर करके अपनी बेटी के सामने मुस्कुराता रहता और फिर एक बंद वैन में बैठकर दोबारा अजीम इनकलाब की तकमील के लिए साइबेरिया के ज़ारों की तरफ चला जाता। उस रोज बमुश्किल वेलेंटीना के घर से यहाँ यूनिवर्सिटी आने तक उनके दरमियान 2-3 बातों का तबादला हुआ था। दोनों खुद को एक दूसरे का चोर महसूस कर रहे थे। वेलेंटीना से अलग होते हुए उसने उसकी आंखों में सोगवारी और यासीद की जो परछाइयां लरसती महसूस की थी, उन्होंने फैजान को तड़पा कर रख दिया था। वापसी पर वो देख न सका कि यास्मीन सड़क के किनारे लगे दरख्तों की कतार में छुपी उसे कार से उतरते देख चुकी थी और उसका ताक़ुब करती हुई ही फैजान के कमरे तक आई थी। फैजान मॉस्को में आकर खासा मुख्तात हो चुका था, इतना मुख्तात कि अपने साये से भी वो चौकन्ना रहता था। लेकिन उस रोज फैजान की जज्बाती हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि उसे अपने इर्द गिर्द का भी होश नहीं था। यास्मीन उसके कमरे में दाखिले के बमुश्किल 2-3 मिनट बाद ही वहां आदम की। कहाँ गए थे तुम? मैं अब तक 3 दफ़ा आ चुकी हूँ तुम्हें मिलने के लिए। उसके लहजे से झलकती हाकिमियत ने पठान बच्चे को सीख पा कर दिया। देखो यास्मीन, तुम्हें ऐसे सवालात करने का कोई हक नहीं मुझसे। मैं किसी के हुक्म का पाबंद नहीं और ना ही ये चाहता हूँ कि कोई मेरे ज़ाती मामलात में ख्वाम मुदाखलत करे। क्या मतलब है तुम्हारा? यास्मीन को उसके जवाब ने बौखला कर रख दिया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका मुखातब वही फैजान है जो कभी यास्मीन के एक इशारे पर जान देने को भी तैयार रहता था, जिसने उसकी मोहब्बत की एवज अपने उसूल और रिवायात का भी सौदा कर लिया था। अब मैं कोई ऐसी जुबान भी नहीं बोल रहा, फारसी में बात कर रहा हूँ जो तुम्हारी मादरी जुबान है। फैजान की लहजे में अभी तक राद कड़क रही थी। तो इसका मतलब ये है कि उस फाहिशा ने तुम्हारा दिमाग भी खराब कर दिया है। यास्मीन गम और गुस्से की ताब न ला सकी और फट पड़ी। उसकी इस बात पर फैजान चौंका और उसे समझ आ गई कि वेलेंटीना और उसकी मुलाकातें यास्मीन से पोशीदा नहीं रहीं। देखो यास्मीन, उसने खुद पर बड़े ज़बत से काबू पा लिया था। तुम्हें अब इस बात से कोई गरज नहीं होनी चाहिए कि मैं कहाँ जाता हूँ, किससे मिलता हूँ, क्योंकि तुम्हारे मुतल्लिक अगर मेरे दिल में कोई इज्जत थी तो वो जज्बात उसी रोज़ मर गए थे जब मैंने तुम्हें अपने इनकलाबी नज़रियात समेत अपने इनकलाबी दोस्तों के साथ बेहुदा हालत में देखा था।
لیکن میں نے تمہاری طرح اس بات کا تانا کبھی نہیں دیا۔ یاسمین دیوانگی کے سے عالم میں اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے، اور اس سے پہلے کہ فیضان مزید کچھ کہے وہ روتی ہی اس کے کمرے سے تیزی سے باہر نکل گئی۔ فیضان کو افسوس تو ضرور ہوا کہ اس نے یاسمین کو یہ بات کیوں جتا دی، لیکن وہ اپنے ضمیر پر اب کوئی بوجھ محسوس نہیں کر رہا تھا۔ یہ تو بہرحال ایک روز ہونا ہی تھا، لیکن اس طرح اور اچانک اس کے منہ سے یہ بات نکلے گی، اس کا تو فیضان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یاسمین کو خود سے گھن آنے لگی تھی۔ اپنے پلنگ پر اوندھی منہ گر کر کافی دیر تک اکیلی روتی رہی۔ جب دل کا بوجھ قدرے ہلکا ہو گیا تو اس نے اپنے طرز عمل کا جائزہ لیا۔ جو بات آج فیضان نے اسے کہی تھی وہ بات تو کوئی اور بھی اسے بہرحال کہہ سکتا تھا، کیونکہ وہ ترقی پسندی اور انقلاب کے چکر میں ضرورت سے زیادہ ہی آگے نکل گئی تھی۔ اس روز پہلی مرتبہ اس نے سوچا، یہ کیسا انقلاب ہے جو اس سے اس کی نسوانیت ہی چھیننے پر تلا ہوا ہے۔ اسے زندگی میں پہلی مرتبہ خود سے نفرت ہوئی تھی، اور اس نفرت کا احساس ہی اس کے لیے جان لیوا تھا۔ اب تک وہ اپنی ڈیوٹی کے حکم پر فیضان کو انگلیوں پر نچاتی آئی تھی، لیکن اب اسے محسوس ہوا کہ وہ تو فیضان سے محبت کرنے لگی ہے۔ زندگی میں پہلی دفعہ اس نے اپنے اندر یہ تبدیلیاں محسوس کی تھی، ورنہ تو آج تک اس نے زندگی میں کسی معاملے کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں تھا۔ بس یہ انقلابی نظریات ایسے تھے جنہوں نے اسے متاثر کیا، اور اس نے محسوس کیا کہ افغانستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ وہاں سوشلسٹ انقلاب برپا ہو۔ وہ خود ایک بڑے خاندان کی بیٹی تھی اور جانتی تھی کہ اس کے ملک میں قوانین اور ملک اپنے ملازموں کو کیا حیثیت دیتے ہیں۔ اپنے عوام کی غربت پر اس کا دل کھڑکتا تھا، اور ان سرخ جلدوں والی کتابوں سے مطالعے نے اسے یہی بتایا تھا کہ کمیونسٹ اور سوشلسٹ انقلاب برپا کیے بغیر کبھی مزدوروں اور کسانوں کی قسمت نہ بدل سکے گی۔ اپنے کمزور اور سرداری نظام کے شکنجے میں جکڑے غربت اور جاہل عوام کی قسمت بدلنے کے لیے وہ اس میدان میں نکلی تھی، لیکن آج اسے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ وہ انقلاب کے راستے پر ضرورت سے زیادہ ہی آگے نکل آئی ہے۔ آج اس نے شدت سے محسوس کیا تھا کہ اس کی نجات اسی میں ہے کہ وہ واپس مڑ جائے۔ وہ پہلے ایک غیور مسلمان افغان زادی ہے اور اس کے بعد کچھ اور۔ پھر ایک عزم کر کے وہ اٹھی اور باتھ روم میں گھس گئی۔ اس روز نہانے سے فراغت کے بعد یاسمین نے محسوس کیا جیسے اس کے بدن پر لدا منو بوجھ اتر گیا تھا۔ وہ خود کو خاصا ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ فیضان کے چین جانے کا پچھتاوا اسے ضرور رولا رہا تھا، لیکن اس بات کی خوشی بھی بہرحال تھی کہ وہ راہ راست پر آ گئی ہے۔ اس روز یاسمین نے پارٹی کی میٹنگ میں حاضری سے معذرت کر لی۔ اسے ڈنر کے بعد ایک خصوصی لیکچر سننے کی دعوت دی گئی تھی، لیکن یاسمین طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے لیٹی رہی۔ جب ایک کامریڈ جس نے اس کے ساتھ لیکچر میں شامل ہونا تھا اس کے کمرے میں معمول کی بے تکلفی سے داخل ہوا تو یاسمین نے اسے ڈانٹنے کے سے انداز میں لیکن مہذب لہجہ اپناتی ہوئی کسی خاتون کے کمرے میں داخل ہونے کے آداب سمجھا دیے۔ کامریڈ نے بظاہر ہنس کر اس کی بات ٹال دی، لیکن اندر سے وہ خاصا الجھ گیا تھا۔ یاسمین کی طرف سے اچانک طبیعت کی ناسازی کی اطلاع اور خصوصی لیکچر میں شامل نہ ہونے کے فیصلے نے اس کے ذہن میں کچھ شکوک و شبہات کو جنم دے دیا تھا، اور اس نے اپنے انقلابی ہونے کے فرائض کا احساس کرتے ہوئے اپنے محسوسات اور یاسمین سے ملاقات کا حال خصوصی لیکچر کے انچارج پروفیسر صاحب تک پہنچا دیا۔ پروفیسر نے بڑی گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا اور بغیر کوئی تبصرہ کیے آگے بڑھ گیا۔ صبح جب یاسمین کالج گئی تو کلاس کے خاتمے پر وہی پروفیسر اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ یوں ہی گراؤنڈ میں ایک درخت کے نیچے رکھے بینچ پر آ کر بیٹھ گئی۔ پروفیسر بڑی بے تکلفی سے اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا، لیکن اس نے واضح طور پر محسوس کر لیا تھا کہ یاسمین کا رویہ آج کچھ بدلا ہوا ہے، اور اس نے پروفیسر کی اس بے تکلفی کا برا منایا ہے، لیکن منہ سے کچھ نہ کہا۔ وہ یاسمین سے یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ جان بوجھ کر اس نے یاسمین سے متعلقہ موضوع پر بات نہیں کی تھی۔ دوران گفتگو وہ اس بات کا اندازہ لگا چکا تھا کہ یہ شکار بھی ہاتھ سے نکلتا دکھائی دیتا ہے۔ یاسمین نے اسے بیماری ہی کا بہانہ کیا تھا، اور پروفیسر نے اس کے سامنے بظاہر اس کا یہ بہانہ قبول کر لیا تھا۔ اس نے یاسمین کو آرام کرنے کا مشورہ دیا اور اس کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ شام تک اس نے یاسمین کی کیس رپورٹ اپنے انچارج ماسٹر تک پہنچا دی تھی، اور رات گئے تک وہ لوگ یاسمین کی قسمت کے متعلق ایک فیصلے پر پہنچ چکے تھے۔
وہ اس بہترین شکار کو کسی صورت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اگر یہ شکار ہاتھ سے نکل گیا تو انہیں نئے سرے سے بہت محنت کر کے اس کا کوئی متبادل ڈھونڈنا پڑتا۔ KGB نے اسے بلیک میلنگ کے ذریعے اپنا مطیع کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اب وہ اپنی مقصد براری کے لیے بلیک میلنگ سٹاف جمع کرنے لگے تھے۔ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے KGB کیا کر گزرتی ہے، یہ تو کبھی یاسمین کے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا تھا۔ خلاف توقع جب رات کے دوسرے پہر ویلنٹینا کے فون کی گھنٹی بجی تو اس کا دل دک سے رہ گیا۔ اسے آج نیند ہی نہیں آ رہی تھی اور اس نے نیند کی روٹی ہوئی دیوی کو منانے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی تھی، لیکن سوائے کروٹیں بدلتے رہنے کے اور کچھ اس کے اختیار میں نہیں رہا تھا۔ فون کی اچانک بجنے والی گھنٹی نے اس کی اعصاب میں بجلی دوڑا دی تھی۔ اسے زوردار ذہنی جھٹکا لگا اور وہ لرز کر رہ گئی۔ اس بات کا تو اسے یقین تھا کہ یہ فون KGB کی طرف سے آیا ہوگا، لیکن آخر کیوں؟ اس نے دوسرے ہی لمحے سوچا کہ کہیں اس کے اندر کل آنے والے فیضان کی موجودگی میں جو تبدیلی تھوڑی دیر کے لیے آ گئی تھی، اس کا علم تو ان لوگوں کو نہیں ہو گیا۔ کچھ بھی ممکن تھا۔ اس نے ایسے سینکڑوں لوگوں کے متعلق دیکھا اور سنا جن کے دل میں ذرا سا شائبہ بھی پیدا ہوا تو اس کی خبر ان لوگوں کو ہو جاتی ہے۔ پھر ان کا جو انجام ہوا اس کے تصور سے ویلنٹینا کانپ گئی۔ ہیلو کامریڈ، اپنی آواز میں ہونے والی کپکپاہٹ اسے اپنے رگو پے میں سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ جاگ رہی ہو ابھی تک؟ دوسری طرف سے آنے والی آواز کو وہ ہزاروں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ وہ اپنی جگہ دہل کر رہ گئی۔ واقعی وہ ابھی تک جاگ رہی تھی اور یہ بات خلاف معمول ہی تھی، اور معمول کی یہ خلاف ورزی اس کا جرم بھی قرار دی جا سکتی تھی۔ سر، آج پیٹ خراب ہے، رات کھانا کھانے کے بعد سے درد ہو رہا ہے۔ اس نے مقدور بھر کوشش کی کہ اپنی آواز پر قابو پالے۔ دوائی لے لی ہوتی۔ دوسری طرف سے قدر ہمدردی کا اظہار ہوا۔ یہ لہجے کی سرد مہری ابھی تک قائم تھی۔ تھوڑی دیر پہلے لی تھی سر۔ ٹھیک ہے، تم تیار ہو جاؤ، ابھی تھوڑی دیر میں کوئی آ کر لے جائے گا تمہیں۔ دوسری طرف سے یہ حکم دے کر فون بند کر دیا گیا۔